ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی جو سیاسی ہلچل ہے وہ obviously جی آئی ٹی ہے. سپریم کورٹ کا بینچ ہے. 27-28 دن رہیں گے, اس میں فیصلہ ہونا ہے. یا تو نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت فیصلہ آ جائے گا یا وہ باعزت بری ہو جائیں گے. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا, کیونکہ جس وقت یہ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 60 روز دیں گے اور 60 روز میں یقینی فیصلہ آئے گا اور وہ بیس کرے گا جی آئی ٹی کے اوپر. پچھلے کچھ دنوں سے جب سے حسین نواز صاحب تفتیش کا حصہ بنے ہیں, obviously ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے خاص طور پر جی آئی ٹی کے اوپر جو ہے وہ بد اعتمادی کی فضا قائم ہو چکی ہے اور روز اس کو جو ہے وہ آ کر بتایا بھی جا رہا ہے. پنجاب سے جو وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب وہ جو ہے جی آئی ٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, جبکہ اسلام آباد سے پہلے دانیال عزیز اور طلال چودھری صاحب کرتے تھے, لیکن اب جو پرائم منسٹر کے مشیر ہیں کرمانی صاحب وہ بھی کر رہے ہیں. ذرا آج ان کی پہلے گفتگو سن لیتے ہیں, اس کے بعد ضرور انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی یہ جی آئی ٹی اب غیر جانبدار نہیں رہی, اور اگر غیر جانبدار نہیں ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. حالانکہ سپریم کورٹ نے حکومت کے ان تمام تحفظات کو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ رد کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی رپورٹ پہ اعتماد ہے. کل جو رپورٹ جمع ہوئی ہے اس پر سپریم کورٹ نے اوپنلی اعتماد کا اظہار کیا اور تصویر کے معاملے پر جواب ضرور طلب کیا جی آئی ٹی سے کہ یہ نکلی کیوں. آج ذرا سنتے ہیں کرمانی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کیا. جن لوگوں نے حسین نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ جھوٹی خبریں چلائیں کہ جی بلڈ شوگر لیول لو ہو گیا, ان کو ایک چیز کا احساس نہیں ہوا کہ حسین نواز شریف بھی کسی کا باپ ہے, حسین نواز شریف بھی کسی کا بیٹا ہے, اور یہ خبریں چل رہی ہوں کہ جی بلڈ شوگر لو ہو گیا, اوپر سے روزوں کا مہینہ ہو. تو اب خود بتائیں کہ یہ کوئی انسانیت یا انسانی فعل تھا؟ یہ کوئی جی آئی ٹی ہے یا کوئی جیمز بانڈ 007 کی سنسنی خیز مووی ہے؟ جی آئی ٹی کا حال یہ ہے, یا وہ گواہوں کو کہتی ہے کہ بے وعدہ معاف بن جاؤ, یا وہ کہتی ہے کہ جی آپ اپنے بیان سے جو ہے وہ پلٹ جاؤ, یا پھر وہ شریف فیملی کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی اپنے خلاف کوئی ثبوت لے کے آئیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر سکیں. یہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انوکھا احتساب ہو رہا ہے, انوکھی انکوائری ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے خلاف جو ہے وہ ثبوت لے کے آؤ. عمران خان صاحب کے خلاف بھی یہ کیس چل رہا ہے, ان کو بھی کسی انکوائری میں جے آئی ٹی میں پیش ہونا پڑا. وہ تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ ان کا سٹیمنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ علیحدگی میں جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کریں. تو اگر ان کو 7 گھنٹے بیٹھنا پڑ گیا کسی جے آئی ٹی کے سامنے, وہ تو وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فواد چودھری صاحب, جے آئی ٹی اگر متنازع بن گئی, جس طرح حکومت کا اس پہ بد اعتمادی کی فضا برقرار ہے, تو یہ فیصلہ کہاں پر جائے گا؟ آج میں وہ ملتان میں سن رہا تھا, سیالکوٹ میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ منڈے کو آپ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ ان کے منہ بند کیے جائیں, اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں منڈے کو, یہ بھی بتا دیں ذرا لوگوں کو. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو پچھلے ہفتے ہی یہ کہا تھا کہ بھائیوں نے جوتے اتار کے بغل میں رکھ لیے ہیں اور کسی وقت بھی دوڑ لگانے کی تیاری ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے جب آئے تھا یہ فیصلہ آیا تھا اور مٹھائیاں بانٹ رہے تھے تو میں نے تو اس وقت بھی سمجھایا تھا, اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اردو ترجمہ آ لیں دیں, پہلے پڑھ لیں پھر مٹھائیاں کھائیے گا. لیکن پورا گلاب جامن اٹھا کے ایک ہی وقت میں منہ میں ڈال لیا, اور اب جو ہے وہ ٹسوے نہیں رک رہے, آنسو ہیں کہ بہتے جا رہے ہیں, اور ہمیں تو خود مشکل ہوئی ہے کہ روکیں کیسے. لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی بنی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر. آرٹیکل 187 کا کور حاصل ہے جے آئی ٹی کو, اور وہ تحقیقات کر رہی ہے ان 13 سوالوں کی جو سپریم کورٹ نے لکھی ہے. اب ان 13 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دینے ہیں نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے, اور وہ ایک دن جاتے ہیں, پھر 2 دن جو ہے وہ پوری کیبنٹ ساتھ آتی ہے, وہ رونا شروع کر دیتی ہے. جیسے بچے کو ٹافیاں لے کے بھاگ جائیں تو وہ فوراً جاتے ہیں امی ابو کے پاس کہ دیکھے اس نے یہ کیا کر دیا. روزانہ سپریم کورٹ پہنچے ہوتے ہیں, روزانہ باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اس وقت آپ کہتے تھے احتساب کرے. اب احتساب ہوا ہے تو کامران صاحب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جے آئی ٹی میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ان کو تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور یہ کہنا چاہیے تھا جی نیلسن اور نیس کو. ایک بات بتائیے, ان 2 باتوں میں وزن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ جو گواہوں کو, جیسے کہ شفیع صاحب کو, طارق شفیع صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے فورس کیا گیا, جی آئی ٹی کا یہ مینڈیٹ تو نہیں اگر کیا گیا. اور دوسرا, جس طرح رانا صاحب آج فرما رہے تھے اور حکومت کا بھی ہے کہ شریف فیملی اپنے خلاف ثبوت کے ساتھ لے کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے پاس ثبوت نہیں ہے, اس کا یہ مطلب لیا جائے تو وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ثبوت دیں. دیکھو, پہلی بات یہ ہے کامران صاحب, سمپل سا جواب ہے,
1993 سے 2006 تک نیلسن اور نیسکول کا ریکارڈ جو ہے وہ دینا ہے شریف فیملی نے. وہ خود نہیں دینا چاہتے, وہ کانفیڈینشیلٹی ویور لکھ کے دے دیں کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جا کے کوئی بھی آدمی وہاں سے لے لے, ہمیں لکھ کے دے دیں, ہم ان کے لیے لے آتے ہیں. وہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے. قطری شہزادہ جو ہے وہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. جو ایویڈنس انہوں نے بنائی ہے وہ ناقابل یقین ہے. جو حدیبیہ کی ٹریل ہے وہ مکمل ہے. تو آپ مجھے بتائیے نا کہ اور جے آئی ٹی ان کے لیے کیا کرے. مثلا جب جایا کریں تو کیا وہاں پہ کافی سینڈوچ وغیرہ یا کیا سرینا میں رکھ لیں, وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ لیتے ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو. مجھے آپ بتائیے کہ کس طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ جو تھانوں میں پنجاب میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ویسی انویسٹیگیشن تو یہ نہیں ہو رہی. یا تو وہ سٹینڈرڈز وہاں پہ بھی لگا دیں اور یا آپ حکم کریں جے آئی ٹی اٹھا کے ادھر 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ میں رکھ لیں. ہم پوچھ لیتے ہیں پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہی ہے. پرائم منسٹر کا کمرہ. رانا صاحب کیا کس طرح کی جائے تفتیش؟ آپ کیوں اس کو نہیں سمجھ رہے غیر جانبدار جے آئی ٹی کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس لہجے میں میرے بھائی فواد حسین صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی تھانوں میں کیا ہوتا ہے, فلاں جگہ پہ کیا ہوتا ہے, تو اس طرح سے تو پھر وہ تو طریقہ کار جو ہے اس کو اگر کہیں ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے اور اس کو تو آپ انڈورس نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں تو پھر تو یہ فواد صاحب کو ہمارے حوالے کریں, یہ خود کہیں گے کہ جیسے نیلسن بھی اور نیسکول بھی سارا کچھ میرے فلیٹ مان لیں گے. بالکل, یہ خود تسی ماننے تو تشدد کر دے ہو, یعنی یہ خود مان لیں گے فلیٹ, یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ اگر غلط ہے یہ بات ایسے نہیں ہے. یعنی جو آرٹیکل 14 ہے اس میں ڈگنیٹی آف اے مین, وہاں پہ مین کا لفظ ہے, وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایکسیپٹ جس کے اوپر الزام ہو یا انڈر ٹرائل ہو یا انڈر انکوائری ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کس کو ڈگنیفائی نہیں کیا گیا؟ شاہد نواز صاحب عزت سے بیٹھے ہیں وہاں پہ. اس میں جہاں تک ڈگنیفائی نہ کرنے کی بات ہے وہ بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی جو ہے وہ یعنی کسی کے اوپر الزام ہو, اگر اس کی سیکورٹی کا تقاضا ہے تو اسے کوئی اگر وہ گیٹ کھول کے وہ اندر جا کے اور وہ دھکے وغیرہ کھانے کے بغیر جو ہے وہ اگر جے آئی ٹی کے سامنے جا کے پیش ہو جائیں تو اس میں جے آئی ٹی کو کون سا جو ہے ان کو جو ہے وہ بات ہوگی موڈیلٹیز کی, وہ ٹھیک ہے, وہ تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ اور دوسرے جو ممبران ہیں پی ایم ایل این کے, ان سے سن کے لگتا ہے آپ کو جی آئی ٹی پہ اعتماد نہیں. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا جن چیزوں کو ہم اپنا یعنی بیسس آف آبجیکشن بنا رہے ہیں کیا ان کا کوئی وجود ہے؟ اگر تو ان کا وجود ہے تو پھر ہماری بات کو جو ہے وہ اسی انداز میں لیا جانا چاہیے اور اس کا آنسر آنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ جو واٹس ایپ کی جو ہے وہ کہانی چھپی ہے, کیا وہ حقیقت نہیں ہے؟ اور اگر وہ حقیقت ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو بھی اس کا کوئی ریزن نہیں, انہوں نے اپنے اوپر نہیں لیا اس طرح سے. یا تو وہ کہیں کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینچ تو اس دن بنا ہی نہیں تھا, بینچ تو جا کے بنتا ہے 2 مئی جب یہ کال ہوئی اور یہ واٹس ایپ ہو رہا ہے 27 اپریل کو. اچھا, اب اس کے بعد جاوید شفیع جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنا بیان الفی جو ہے واپس لیں. بھئی جاوید شفیع صاحب کو بلائیں, بلا کے ان سے پوچھیں کہ بھئی واقعی آپ کو کہا گیا, اور اگر کہا گیا ہے تو پھر تو یہ تو انکوائری, طارق شفیع, یہ تو کوئی انکوائری کا طریقہ کار نہیں ہے. اس کے بعد جاوید کیانی صاحب کا میں نے خود یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ہمیں کوئی یعنی کوئی خفیہ طور پہ نہیں, یہ باقاعدہ پورے میڈیا میں آیا. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ مجھے کہا گیا کہ تم وعدہ معاف گواہ بنو. وہ بھئی اگر اسے کہا گیا ہے تو پھر یہ کس طرح کی انکوائری ہے, یہ کس طرح کی انویسٹیگیشن, اور اگر نہیں کیا گیا تو جاوید کیانی کو سیٹسفائیڈ ہے جی آئی ٹی سے. آپ لوگ تو نہیں ہیں, سپریم کورٹ نے جتنے آپ کے تفصیلات پہ کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ جب اپنی انٹرم یا فائنل رپورٹ جب 2 ماہ کے بعد پیش کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ جو ہے جب تک نہیں کرتا, جب تک آپ یا تو آپ کو مترادف سمجھتے یا بنا رہے ہیں. جب یہ جو جے آئی ٹی ہے جب یہ رپورٹ پیش کرتی ہے, اس میں دیکھیں ایک اس میں ڈیفرنس ہے. دیکھیں جی آئی ٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آئین اور جو لا ہے اس کو وہ تحفظ نہیں دیتا جو پروسیڈنگ جوڈیشل کو دیتا ہے. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں, لیکن ان کی رپورٹ پہ ہی سپریم کورٹ نے چلنا ہے نا, ان کی رپورٹ پہ چلنا ہے, لیکن ان کی رپورٹ کے ہر لفظ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہو فواد بھائی آپ کے پاس پورا ٹائم دوں گا, آپ کو پورا ٹائم دوں گا, ان کی ہر پورا ٹائم اعتماد رکھیں میرے پہ, پورا ٹائم ملے گا. سکتا ہے ان کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے. یہ جو ڈرامہ ہے کیا ہے انہوں نے وہ اپنا ایمبولینس والا, اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے. جب تک یہ 2 مہینے چلتے رہیں گے آپ پوری کوشش کریں گے کہ اس جے آئی ٹی کو متنازع بنایا جائے. اور ہم بالکل
بالکل یہ کوشش نہیں کریں گے. اگر ہم جے آئی ٹی کو متنازع بنانا ہو یا متنازع بنائیں تو ہم اس کے سامنے جا کے پیش کیوں ہوں, لیکن اس کا جو کنڈکٹ ہے, جو پروسیجر ہے, اس کے اوپر تو ہمیں اعتراض کرنے کا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں نے جانا علی احمد قر صاحب اور جنرل صاحب کے پاس جلدی سے. جی اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 3 آبجیکشن رانا صاحب نے جو ہے وہ ریز کیے ہیں. پہلی آبجیکشن انہوں نے یہ کی ہے جی کہ گاڑی جو ہے وہ اندر کیوں نہیں جاتی ہے. دوسری آبجیکشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ طارق شفیع صاحب کو کہا گیا کہ آپ وڈرا کر لیں جو انہوں نے پاور اٹرنی دیا تھا یا جو ایفیڈیوٹ دیا تھا. اور تیسرا آبجیکشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایمبولینس جو ہے وہ بلائی گئی. اب اگر واٹس ایپ کی کہانی شروع کر لیتے ہیں, آپ ذرا واٹس ایپ کی کال بھی کہہ رہے ہیں. جی سر, چوتھا بھی دس دو, واٹس ایپ والی جو کہانی ہے, جاوید کیانی صاحب کو کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے. جی ٹھیک ہے رانا صاحب, بالکل ہے. یہ 5 ہو گئی آپ کے آبجیکشن. اچھا, میں اب آپ کو ایک ایک کر کے جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کامران شاہد صاحب, آپ اپنے ہی پروگرام کا جو جناب طارق فضل چودھری صاحب ہیں ان کا کلپ ذرا چلائیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایمبولینس کس نے بلائی. کرمانی صاحب میں ذرا چلا دوں 1 منٹ, ابھی چلا دوں 10 سیکنڈ کا کلپ ہے, چلا دوں ذرا 1 منٹ. فواد صاحب 1 منٹ رکیں گے, چلا دوں ذرا, یہ دیکھ لیں چلا دو ذرا. اچھا, یہ بالکل ٹھیک. یہ طارق فضل صاحب کے پروگرام میں رانا صاحب انہوں نے بتایا کہ ایمبولینس انہوں نے منگوائی تھی اور اپنے طور پر منگوائی تھی کیونکہ ہائی پروفائل وہاں پہ تھا حسین نواز صاحب بھی اور جی آئی ٹی کے ممبران, تو ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر منگوائی. یہ خبر بھی انہوں نے چلوائی تھی کہ بلڈ شگ نہیں, لیکن یہ ایمبولینس انہوں نے منگوائی تھی. یہ آپ سن لیں ذرا, طارق فضل صاحب بھی سنوا جی کلپ. لیول جو ہے ایمبولینس جو ہے یہ بھی میری ہی وزارت کا ایک ہسپتال ہے پیمز ہاسپٹل, جس کی وہ ایمبولینس تھی, اور وہ اس لیے بھیجی گئی تھی کیونکہ خاصی تاخیر ہو چکی تھی اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو ظاہر ہے وہاں پہ وی آئی پی لوگ بھی تھے, جو جی آئی ٹی ہے اس کے ممبران بھی, سینئر لوگ بھی ہیں, 5-6 گھنٹے سے زائد کی جب انٹروگیشن ہوئی تو ہم نے اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے, کسی کو اس لیے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجی تھی. جی یہ تھی. جی فواد صاحب, یہ سنوا دی میں نے آپ کی فرمائش میں دوبارہ. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں, بڑی مہربانی کی آپ نے چلا دی. اب اس کے بعد تو جے آئی ٹی کو اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اور کرمانی صاحب جنہوں نے آج یہ فرمایا ہے, ان دونوں کو تو کنٹیمپٹ میں بلائے اور پوچھے کہ آپ جو ہے اپنے منسٹروں سے تو پوچھ لیا کریں کہ کس نے چلائی تھی اور کس نے کیا کیا تھا. پہلی بات یہ کلیئر ہو گیا. دوسرے پہ آ جائیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ کال جو ہے سر سپریم کورٹ کو تو کرنی چاہیے. سپریم کورٹ تو خیر بڑی مہربانی کر رہی ہے. آپ منڈے کو جا رہے ہیں آپ کے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بند کرانے ہیں. عمران خان نے کہا منہ بند کرانے ہیں, بیان ہے, دیکھو میں نے کیا, میرے دل آ جانا. بات یہ ہے کہ واٹس ایپ کال جو ہے جی لگا دیں منہ کے اوپر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیا دونوں جو چیزیں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جاوید کیانی صاحب کو کہا گیا کہ وعدہ معاف گواہ بنے اور طارق شفیع صاحب کو کہا گیا کہ ایفیڈیوٹ واپس لیں. اب یہ دونوں وہاں پہ ریکارڈڈ ہو رہی ہے. ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ آپ اس کو اوپن کریں اور جو انویسٹیگیشن ہے اس کو بشک آپ لائیو نشر کریں یا ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس وقت پی ایم ایل این مان نہیں من رہی اس کے اوپر کہ انویسٹیگیشن آپ شیئر نہیں کریں اور وہ آپ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے ہیں. تو آپ چاہتے کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر ان کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں سیدھے سیدھے. آئی سی آئی جے نے خبر بریک کی ہے, وہ پی ٹی آئی یا دنیا ٹی وی. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. فواد بھائی, اب ذرا میں ایک اور رائے بھی لینا چاہ رہا ہوں. یہ تو آپ دونوں پارٹی ہیں, ایک پٹیشنر ہے, دوسرا پہ ہوا مقدمہ قائم. ذرا میں نیوٹرل 2 پارٹی سے جاؤں گا. علی احمد قرد اور جنرل صاحب میرے ساتھ موجود ہے. علی احمد قرد صاحب, جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کا بینچ, یہ دونوں آپ کے لیے آج کی ڈیٹ میں, جبکہ لیس دین 25-26 دن رہ گئے, آئی تھنک 27 دن اس کا فیصلہ آنے میں, اتنے ہی کریڈیبل ہیں جتنے کہ پہلے دن سے تھے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کانٹروورشل بنا دیا گیا یا کانٹروورشل بن گئے ہیں فیکچولی؟ علی احمد قرد صاحب. کامران شاہد صاحب, جہاں تک میری رائے ہے جناب, اور یقیناً لوگوں سے میں جس طریقے سے لوگ مجھ سے ملتے ہیں یا میں ملتا ہوں, میں سمجھتا ہوں دونوں میرے حد تک متنازع بن چکے ہیں. اچھا, متنازع بن. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی حد تک, جس پہ کافی عرصے کافی مہینہ تک پروسیڈنگز ہوتی رہی سب کچھ, پھر 2 مہینے تو کم از کم لیے گئے کہ ججمنٹ اناؤنس کرنے میں. اس کے بعد جب ججمنٹ عام آدمی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس قسم کی بڑی عدالت ہے جس میں سارے چیزیں سارے جج صاحبان کے سامنے پیش ہوئے ہیں, جس میں 3 جج صاحب تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور 2 جج صاحب نے جو ہے اپنا ورڈکٹ جو ہے وہ دے دیا. تو اس وجہ سے عام آدمیوں کے نزدیک اس کا مطلب سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی حد تک
کہ آپ یوں سمجھے کہ فیصلہ کرنے میں ناکام ہونے کا ایک تاثر اس کے خلاف گیا. پھر جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی. اس کے شروع دن سے, اس کے سلیکشن سے ہی بلال رسول کے حوالے سے, واٹس ایپ کے حوالے سے, رجسٹرار کے ٹیلی فون کے حوالے سے, اس لحاظ سے یہ جو ہے اس کی بھی جو کریڈیبلٹی ہے وہ لوگوں کے سامنے میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی نہیں ہے, بلکہ بڑی متنازع ہے. پھر ابھی جو وہ حسین نواز کی جو فوٹو جو وہ لیک ہوئی ہے جے آئی ٹی لیک کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں, جی تو لگتا ہے یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں ایک بڑا ایگریسو انداز میں, بڑا جارحانہ انداز میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں, بڑا جارحانہ انداز تو میں. سر اس میں بری بات کیا ہے اگر جارحانہ انداز میں پوچھے جا رہے ہیں سوال, آپ کو اس میں کرد صاحب کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں, تو اس لحاظ سے یہ نہیں ہوتا. دیکھیں کورٹ میں یا انویسٹیگیشن میں جب آپ کسی آدمی کو بلاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی رسپیکٹ, اس کی ڈگنیٹی, اس کی اہمیت, پرائرٹی اس کی ہوتی ہے. اگر تھرڈ ڈگری استعمال کرنا ہے, اگر لیکن سر ہمیں کس طرح پتا ہے کہ تھرڈ ڈگری دی جا رہی ہے ادھر؟ اندر کی تو خبر ہی بات ہے. جی میں نے یہی سوال صحیح تو 2.5 صحیح, یہی سوال ہے. اگر تھرڈ ڈگری تو 2.5 ڈگری کرنے 2.5 ڈگری رانا صاحب کہہ رہے ہیں 3 نہیں تو 2.5 ڈگری دیتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو خیر حسین نواز صاحب دستا ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں دیکھیں سوال جنرل صاحب آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ہے نا کہ آپ جے آئی ٹی میں نہیں چاہتے تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب باہر پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ نیلسن اور نیسکول جو ہے وہ 1993 سے 2006 کے درمیان اس کا ریکارڈ یہ ہے جناب. اللہ خیر صلی اللہ بھلے یہ تو آپ کا ہو گیا نا, کرد صاحب نے یہ کہا ہے. جنرل امجد شہید صاحب کے پاس, جنرل صاحب کرد صاحب نیوٹرل آدمی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کریڈیبل نہیں رہی جے آئی ٹی, تصویریں لیک ہو رہی ہے, تھرڈ ڈگری دی جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جنرل صاحب؟ آپ کے بھی 2 نمائندے وہاں موجود ہیں. جی نہیں, کوئی میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نہیں خیال کہ اس کو تھرڈ ڈگری کہا جا سکتا ہے. تھرڈ ڈگری اگر کسی کے ساتھ ہو تو وہ پھر عموماً اس کو سٹریچر پہ باہر لایا جاتا ہے, پیدل چل کے نہیں آتا آدمی تھرڈ ڈگری کے بعد. یہ تو میرا خیال ہے کرد صاحب نے ایسے ہوا میں چھوڑی ہے. اصل قصہ یہ ہے, یہ جنرل صاحب جو آپ کی تھرڈ ڈگری ہے نا اس میں آدمی سٹریچر پہ باہر آتا ہے. رانا صاحب نے بکتی ہے پولیس کی تھرڈ ڈگری پہ سٹریچر پہ نہیں آتا, پولیس کی تھرڈ ڈگری یہی ہے, اپنے پیروں پہ آ جاتا ہے. رانا صاحب اپنے ماضی کا زخم اوپن کر رہے ہیں. وہ آپ کی جو تھرڈ ڈگری ہے نا وہ اس کو میں جانتا ہوں, سن نہیں رہے, اس میں واقعی سٹریچر پہ آتا ہے آدمی. اور جنرل صاحب تھوڑی بکتی ہے, انہوں نے تھوڑا بھی سن لو. دیکھیں میری بات سنیے, تھرڈ ڈگری تھوڑی میری بات سنیں ذرا. اچھا اب قصہ یہ ہے کہ جب بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, آپ کو انکوائری بٹھائیں کسی کو, تو وہ جب بھی وہ کویسچن اور کاؤنٹر کویسچن اور اس کے بعد اندر سے چیزیں نکلتی ہیں اور وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں انکوائری والے, تو دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے, اس کو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ تو نہیں سارا کچھ بتانا چاہ رہا, اس کی طبیعت پہ تو سارا کچھ بوجھ گزر رہا ہے, بڑا بوجھ ہے وہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ با کے تو ہاتھ میں وہ اگر بتیاں رکھی ہوں, دوسرے ہاتھ سے لڈو پیش کریں اور کہیں جی آپ خود بتا دیں, تو وہ تو پھر سارا سپریم کورٹ میں ویسے ہی آ جانا چاہیے تھا. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں اس کے اوپر. انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انویسٹیگیشن کریں گے, وہ سوال پوچھیں گے, جواب دینے ہوں گے, اور جب جواب دینے سے کوئی گریز کرے گا تو اس کے بعد اور سوال آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. سو انویسٹیگیشن کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا ہے. دوسرا قصہ یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن میں کسی نے کہا کہ جی آپ وعدہ گواہ بنتے ہیں, وعدہ معاف گواہ بن جائیں, تو آپ نہیں بنے تو اس میں کیا خرابی کیا ہو گئی, یا آپ نے کسی نے کچھ اور کہہ دیا. سر لیکن فورس کرنا جنرل صاحب کسی کو جنرل صاحب سادگی میں آپ کو بتاؤں جے آئی ٹی کا بیڑا جنرل صاحب سارا کچھ جو ہے نا, میں آج آپ کو بتاؤں یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے. ایک فیملی کے بارے میں جس نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. جنرل صاحب آپ نے سادگی میں جے آئی ٹی کا ویسے بیڑا کر دیا. اگر میری بات سنیے, یہ سارا پولیٹیسائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آج پرائم منسٹر جس کے اوپر یہ الزامات ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے مسند اقتدار پہ. کبھی اصولی بات یہ ہوئی ہے, کبھی یہ جے آئی ٹی یا کوئی چیز جو ہے وہ شفاف طریقے سے یا صحیح طریقے سے سموتھلی چلائی جا سکتی ہے جب حکمران خود بیٹھا اور اس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہوں. یہاں تو ظلم یہ ہے سب سے بڑا کہ تحقیقات جہاں ہو رہی ہیں, اقتدار ساتھ ہے, آپ کسی چیز کو چلنے نہیں دے رہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آخر میں اس کا بائیک آؤٹ ہو جائے گا اس جے آئی ٹی کا. اس کی وجہ اس کو متنازع کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ بلاول کہیں جی کہ یہ جے آئی ٹی. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ سے سوال اس کے پوچھتا ہوں پوائنٹس. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ حسین نواز صاحب جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں اس لیے سخت سوال ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں موم بتیاں ہاتھ میں لے کے تو نہیں, اور بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے یہ 2 باتیں کی ہیں, اب ریکارڈ ہو گیا ہے, پوری دنیا نے سن لی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی انکوائری میں تفتیش میں جو ہے وہ ایک ہاتھ کے اوپر لڈو اور دوسرے کے اوپر موم بتی پیش کر کے تو سوال نہیں پوچھنے. اور دوسرا ہے کہ جب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سوال پوچھے جائیں, اندر سے کچھ چیز نکالی جائے,
تو دوسرا بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو وے آف انکوائری، وے آف انویسٹیگیشن ہے، یہ قانوناً جرم ہے، غلط ہے. اس طرح سے آپ انکوائری کر ہی نہیں سکتے. نمبر ون نہیں، یہ باقاعدہ لا ہے، یہ قرصہ بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اقبالی بیان بھی لے لیں نا اپنا الزام علیہ سے، تو وہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ان دی آئی آف لا. تو جنرل صاحب دراصل سادگی میں جو ہے نا وہ سارا جنرل صاحب نے تھوڑی دیکھی جے ٹی میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایک اپنا ایک پرسپشن دے رہے ہیں. جنرل صاحب کا پرسپشن تو ہے نا، پتا تو ہے نا کیا ہوتا ہے. سیدھی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر اس طرح سے سپریم کورٹ میں جا کے بتائیں یہ ہو رہا ہے اس طرح سے یہ تفتیش وہ کہہ رہے ہیں آپ دباؤ کا بتائیں. سپریم کورٹ حسین نواز صاحب جا کے کہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو گواہان آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دباؤ ڈالا گیا کہ بعد آپ گواہ بنو، یہ اور دباؤ بھائی آپ کا کیس خراب ہو جائے گا اگر دباؤ زیادہ ڈال دیا گیا کہ اسٹیچر پہ کو آئے کو اندر سے تو پھر ہی جو ہے وہ فواد بھائی آپ کا کیس خراب. آپ کا نصب العین ہے نا، آپ تو اس کو متنازع بنا رہے ہیں. ہمارا نصب العین جنرل صاحب بہت صحیح ہے. ہمارا نصب العین آپ کو بھی پتا ہے، باقی سب لوگوں کو بھی پتا ہے. دیکھنا آخر میں بائیکاٹ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا نصب العین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اینڈ میں آپ بائیکاٹ کریں گے جے آئی ٹی کا. اینڈ میں وہ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کا بائیکاٹ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں آپ بائیکاٹ کریں گے اینڈ میں جے آئی ٹی کا. کون کہتے ہیں؟ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں. آپ نہیں کریں گے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ بیان دین کے خلاف، لیکن بیان خلاف بھی نہیں دیں گے. ہم جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر جے آئی ٹی جو ہے وہ کسی بھی الزام علیہ سے یہ بیان لے لیتی ہے، ریکارڈ کر لیتی ہے. فواد صاحب سے پوچھ لو، وہ بھی لائر ہے. فواد صاحب اگر ریکارڈ لے لیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ الزام جو ہے میرے اوپر جو الزام ہے یہ درست ہے، تو کیا وہ بیان جو ہے ان دی آئی آف لا ویلڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا. فواد صاحب ویلڈ ہوگا اگر انڈر سٹریس لیا جائے. نہیں، انڈر سٹریس نہ بھی لیا جائے. جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ لے ہی نہیں سکتی. وہ لے ہی نہیں سکتی. اس نے اگر لینا تو وہ کورٹ لے کے جائے، عدالت میں لے کے جائے. رانا صاحب نے شاید کیس کو فالو نہیں کیا. رانا صاحب نے شاید وہ ججمنٹ پوری نہیں پڑھی ہے. کسی کے اقبالی بیان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سکینڈل ہے یہ پاکستان 13 سوال ہے جن کے جواب لانے انہوں نے. نیشنل سکیم میں 13 سوالوں کے جواب لانے ہیں. وہی جواب ان کے انویسٹیگیشن ٹیم نے لانے ہیں، جے ٹی نے لانے ہیں. وہ لائیں، وہ اپنا ثبوت اکٹھا کریں جہاں سے. سر لیکن جنہوں نے فلیٹ ایکسپٹ کیا انہوں نے جواب دے رہے. رانا صاحب جنہوں نے فلیٹ ایکسپٹ کیا تو آپ جواب دیں گے. بات یہ ہے اگر کامران شاہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے، رانا صاحب اس طرح اگر آپ کے اوپر یہ الزام ہے تو اس کا ثبوت آپ نے نہیں لانا. نہیں، اگر میں ایکسپٹ کروں میرا کپ ہے تو رانا صاحب مجھے جواب دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ جواب نہیں دیتے تو یہ نہیں کہ آپ کے اندر سے جواب نکالنا ہے. چلے فواد صاحب کی بات سنیں. پھر آپ جے ٹی کا کام ہے. فواد صاحب فرمائیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے، رانا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے خود بات کرنی ہے تو پھر باقی تینوں نے فارغ کر دیے، گھر چلے جان، جناب کا ایکسکلوسیو ہو جائے گا. وہ سوال ہے پہلے تو وہ سمجھے نا. نہیں میں ناراض تھے جناب نال ہوندہ ہی نہیں نا، تو انہوں پتا ہے. میں یہ کہہ رہا کہ میں نے یہ کر رہا ہوں کہ جو جواب دینا ہے آپ نے کہ 4 اپارٹمنٹس ہیں پارک لین میں، اس کی ملکیت آپ کہہ رہے ہیں 2006 سے ہماری ہے. جو آئی سی آئی جے اور وہ کہہ رہے ہیں نیلسن اور نیلسن اور نیسکول 93 آنورڈ آپ کے ہیں. آپ نے 93 اور 2006 کے درمیان کا ریکارڈ دینا ہے، وہ آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ بڑی سمپل بات ہے، آپ دے دیں. آج اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ ریکارڈ دینا ہم پہ فرض نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ فرض نہیں ہے اس کا ریکارڈ دینا. لیگلی چوری صاحب آپ وکیل ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایدر وی آر لیگلی باؤنڈ. آپ نے بڑی مہربانی کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آر وی لیگلی باؤنڈ کا جواب دینا. آپ نے بڑی مہربانی کر دی ہے. اب سر میں یہ کہتا ہوں یہ باؤنڈ ہے ہی نہیں ہے، ان کے اوپر تو کوئی قانون اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے نا. ظاہر ہے یہ پاکستان میں فرسٹ نہیں ان کے سوال کا جواب دینا. آر دے لیگلی باؤنڈ؟ میرے بھائی چودھری فواد حسین صاحب آپ بھی وکیل ہیں. سر میرا پوائنٹ تو سن لو نا. رانا صاحب میرا پوائنٹ سن لو نا. رانا صاحب پوائنٹ سن لو نا، پھر اسے بعد جواب دے دینا پورا. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 93 اور 2006 کا ریکارڈ ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم لیگلی باؤنڈ نہیں ہیں. اب جو الزام ہے آپ کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے یہ الزام. اب اس کے اوپر حدیبیہ کا جو پیپر ٹریل ہے کہ 1.3 بلین روپیہ آپ کی جو رولنگ فیملی ہے، جو آپ کے انداتا ہے، انہوں نے باہر بھیجے اور پھر 46 فیملی ممبران کے نام پہ واپس منگا لے. یہ ریکارڈ سارے کا سارا وہاں پر اویلیبل ہے، وہ بھی سارا ویریفائی ہو گیا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 گواہوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، حالانکہ ان کے خلاف ریکارڈ سارا موجود ہے. اور آپ کو اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ وعدہ معاف گواہ تو اس میں سال
डार साहब हैं, उनका एफिडेविट पड़ा हुआ है, अगर वो उससे मुकरेंगे तो वो उसमें एक्यूज्ड हैं, तो किसी को वादा गवाह बनाने की तो जरूरत ही नहीं, इसमें रिकॉर्ड मौजूद है, सारे ये आपके सारे पॉइंट्स आगे बैठा जाएगा, मैं ब्रेक लूंगा सर, जवाब के बाद में। सिर्फ आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप JIT को मुतनाज़ा कर सके और जूते उठा के आप दौड़ लगा सके किसी वक्त, ये आपका टोटल मतमा मुझे तो लगता है JIT ने दौड़ जाना है। आपको ये लगता है? तुसी करते वैसे यही रहे हो ये चौधरी साहब जो कह रहे हैं, लेकिन सर JIT है, जूते उठा के JIT ने दौड़ दी होती, दो बंदे जनरल साहब, दो बंदे जनरल साहब बैठे रहे, उन्हें दौड़ दी JIT, तुसी फिक्र ना करो। है ना, मैं ब्रेक के बाद आऊँ। कुर्द साहब से मेरा सवाल है, कुर्द साहब आपसे मेरा सवाल है कि क्या नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली इस फाइनेंशियल जो स्कैम का इल्जाम है उन पे, उस पे लीगली बाउंड नहीं है? जवाब देने के लिए एज अ लॉयर भी बताइएगा। पहले मुझे ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। कुछ लीगल इश्यूज खड़े हुए यहाँ इस प्रोग्राम में। राणा सरावड़ा साहब को कहना था कि अगर आपके पास एविडेंस ना हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी सामने भी है, लेकिन आप लीगली बाउंड नहीं है उसका जवाब देने के लिए, जिन्होंने तफ्तीश करनी वो एविडेंस लेके आए। तो राणा साहब, एक मिनट कुर्द साहब से एक ले लूँ, एक लीगल राय। अगर कुर्द साहब एक मिनट क्विकली, फिर आना अकबर। कुर्द साहब, आपके ख्याल में जिस तरह के अपार्टमेंट्स को एक्सेप्ट किया हुसैन नवाज साहब ने, हसन नवाज साहब ने, तो अब शहादत लेट सपोज नहीं है JIT के पास या PTI के पास या दूसरे के पास, तो इसका प्रूफ करना किसके ऊपर है? ऑनर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, जिनके फ्लैट है, जिन्होंने कहा हमारे फ्लैट है, या JIT ने प्रूफ करना है या तफ्तीशी लोगों ने प्रूफ करना है? यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें इजाफा कर लें जी, कि अगर वो उसके बारे में कोई सबूत देते हैं तो उस सबूत को एक्सेप्ट किया जाएगा अनटिल अदरवाइज कोई और सबूत है। जी कुर्द साहब, अब आप एज अ लॉयर बताइएगा मुझे जरा। देखें, जब भी किसी शख्स को एज ए डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट या एज ए जवाबदही के लिए बुलाया जाएगा, तो जो आदमी एलिगेशन लगाएगा या जो आदमी कोई चीज़ प्रूव करना चाहता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ या ओनस ऑफ ये जो है ये उसी शख्स पे होगा जो एलिगेशन लगा रहा है या जो किसी चीज़ का वो उससे जवाब मांगना चाहता है। तो प्रूव करना उस आदमी, उस पार्टी के ऊपर होता है जो इसको सामने, इस बात को, एलिगेशन को सामने ला रहा होता है। तो अब अगर जैसे ये है कि बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में जो एविडेंस मांगा है, जो एविडेंस ला के उन्होंने रखा है, जो एविडेंस ला के उन्होंने प्लेस किया है, सामने रखा है, अब ये JIT में जो लोग बैठे हुए ये उनकी जिम्मेवारी है कि उनके उससे लाए हुए एविडेंस के डिसप्रूफ में जो चीज़ लाएंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। राइट, फवाद साहब सुन ले। जी कुर्द साहब, दूसरी मेरी बात जी कुर्द साहब की बात। जी सर जी। उस वक्त मैंने जो बात की, आपके स्टूडियो में बड़े लोग भी 3rd डिग्री देखें, कत्ल के केस में 3rd डिग्री कुछ और चीज़ होती है, छोटे केसेस में 3rd डिग्री हुई। जी, ये एक वाइट कॉलर जो ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में है, इसमें हुसैन नवाज करोड़पति करब कतीब का बेटा बैठा है। अगर इसके साथ सिर्फ लहजे में भी अगर इसको तू और तुम करके पुकारा जाएगा तो ये भी एक 3rd डिग्री है। JIT का ये काम नहीं है कि लोगों की तज़ीक करे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ JIT के हवाले से जो एक रेपुटेशन जो। और कुर्द साहब, आपको लगता है कि ये हुसैन नवाज साहब के साथ इस तरह का लहजा बरता गया जिस तरह आप कह रहे हैं, 3rd डिग्री तू जो JIT फोटो जो लीक हुई है उसमें उसके चेहरे पे पसीने निकले हुए हैं, मुंह उतरा हुआ है, बिल्कुल सामने ऐसे बैठा हुआ है। सर, आपने बड़ी डिटेल से देख ली तस्वीर। और ये चीज जी जनरल साहब, ये होती है 3rd डिग्री। आपकी 3rd डिग्री कुछ और है। असल आपका जवाब तो उन्होंने दे दिया कुर्द साहब, रान साहब, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, तो बिल्कुल, तो आपको जो लीगल बात है वो तो यही है। लेकिन जनरल साहब वो कह रहे हैं 3rd डिग्री, जनरल साहब का मामला और है। जी जनरल साहब, देखिए मैं एक चीज अर्ज करूं, जनरल साहब तो रोज रात को हमें उतार के सोते हैं। जो इंक्वायरी जो है वो और चीज है और इन्वेस्टिगेशन और चीज है। ठीक है, इंक्वायरी आपने देखा जैसे डॉन लीक्स में हुई थी, वो लोगों ने आके अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई, आपने बड़े आराम से सवाल पूछे, उसमें कोई और तरीकाकार दूसरा नहीं होता। जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें क्वेश्चन पूछना और वो 13 सवाल जैसे रखे गए हैं, उनके जवाब उगलवाना निकलवाना, उसके लिए बातचीत करनी पड़ती है। ये किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है, तभी इसका नाम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, जॉइंट इंक्वायरी टीम नहीं है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहलाती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। इसमें फर्क समझना चाहिए। जब इंक्वायरी होती है तो आप सिर्फ उसमें सवालात पूछते हैं, दूसरा जो जी चाहे जवाब दे के ख़त्म कर दे, आप उसको नोट कर लेते हैं कि ये सवाल मैंने किया, उसका ये जवाब आया। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे तहकीक कहते हैं।
وہ تحقیق کرنی پڑتی ہے, سوال پوچھ کے جواب اگلے سے نکلوانا پڑتا ہے. سو یہ کہنا جواب کہ ایسے نکلوانے والی بات جنرل صاحب کر رہے ہیں, یہ آپ فواز صاحب سے پوچھ لیں. تو یہ فواز صاحب آخر انویسٹیگیشن ہے, جواب نکلوانا پڑتا ہے. یہ نکلوانے والی دیکھیں بات یہ کہ دیکھیں میری بات سنیے, اس کی نوبت آئی ہے, یہ دوسرے درجے پہ پہنچی ہے چیز, اس لیے میری بات سن لیجئے. جی اس نیچ پہ بات اس لیے پہنچی ہے کہ پہلے جو کورٹ میں جو عدالت میں ساری بات چیت ہوئی وہ صرف بیانات کی روشنی میں تھی. آپ نے گواہوں نے بیانات دیے, سر یہ پوائنٹ آگے آپ کہہ رہے ہیں تفتیش میں اس طرح ہوتا ہے, وہاں کوئی اور ایسی بات تو تڑاق ہو جاتا ہے, تفتیش نہیں تھی, وہاں تحقیقات نہیں لوگ تھی, باہر آتے ہیں. یہ تفتیش ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے تھے, اور تھرڈ ڈگری میں ہوتا ہے, بات کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے فواد بھائی, وہ کہہ رہے ہیں علی احمد قر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ملٹی بلینئر, ایک بزنس مین جو بندہ ہو, اس کے ساتھ یہ بھی بہت ہے کہ تو اور تم کر کے بات کرے. وہ پہلے پاکستان میں امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے, غریب کے لیے کچھ اور ہے. بھائی وہ غیر بلوچ تو نہیں ہے یار, اس کو چھوٹے بڑی بات کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے جی. کچھ اور. فواد صاحب یور ٹیک. یہ ویسے مجھے کامران صاحب بہت ہی افسوس ہوا. خود بھائی آ رہا ہوں, ایک منٹ آ رہا ہوں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. جو ہے سب کا نام رہا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ کافی کام ہوا ہے, وکیلوں پہ نظر بھی آ رہا ہے. اور کرد صاحب نے جو بات فواز صاحب یہ دیکھیں یہ بات جی کرد صاحب کے سر یہ تو ذاتی بات ہو گیا جو ہے, آپ بھی وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں, تو خدا کا خوف کریں. ہماری پولیٹیکل لائر بات کی ہے کرد صاحب نے, لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کام ہوا ہے. یہ جی جی کر لیں کمپلیٹ, پھر کرد صاحب کو مائک بڑی غلط بات ہے, بہت غلط بات. جی فواد اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو کرد صاحب نے جو مثال دی ہے وہ تو بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ غریبوں, اور وہ مطلب کرد صاحب تو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے قانون اور ہونا چاہیے, نہیں یہ بالکل نہیں کہا ہونا چاہیے. تو جدوجہد ہی ساری یہ ہے, تحریک انصاف کی جدوجہد ہی ساری یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سر میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں کہ بات تو سن لیں, اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. پرومس بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو کہ عام آدمی کو حاصل ہے. حسین نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے شہری ہیں, ان کی بھی عزت اور احترام ہونی چاہیے, اور جو غریب ہیں ان کا بھی عزت اور احترام ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے راج میں جب موٹر سائیکل چور پکڑا جائے تو اس کی تفتیش کا طریقہ ذرا اور ہے, اور اگر آپ بالکل ہمارا طریقہ کار ایک ہی ہے. کرد صاحب کہہ رہے ہیں ان سے اونچی آواز میں طریقہ کار ہے جو اسٹیشن پہ آپ بندوں کو باہر بھیجتے ہیں, جو شہادتیں جو اس وقت کیس ہے, اس میں ایک سازش کے تحت اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب, طلال چودھری صاحب, دانیال عزیز صاحب ایک پورے ایک سازشی گینگ کا حصہ ہیں جن کا فرض یہ ہے. اور آج میں جسٹس آصف سعید کھوسا, چوری صاحب نے ہمیں سازشی گینگ بنا دیا. چوری صاحب ایسا کریں کہ ایک جے آئی ٹی کروائیں, اور یہ سازشی گینگ کی جو ہے وہ پہلے جے آئی ٹیز کی کروائیں. وہ جا رہے ہیں منڈے کو آپ کے خلاف, خیر مناؤ اپنی منڈے میں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے منہ بند کروایا تھا. ویسے چوری صاحب یہ آپ کے اوپر بہت مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے اوپر. سر گل کر لینے دو, گل کر لینے دو, سر گل کمپلیٹ کر لو. میں کرد صاحب کو بھی جانا زیادتی ہوگی ذرا انہوں نے ریمارکس دینے میں. آصف سعید, جی بھائی جان, جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار صاحب کو یہ تین جج یاد کر رہے ہوں گے کہ کیسے انہوں نے ادراک کر لیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اور اس کی فیملی کے خلاف انویسٹیگیشن کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب اس دور کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ناکام بنانے کی کوششیں کرتے ہیں, اور آج ہمارے سامنے آ گئی ہے بات, وہ نہیں چلنے دے رہے انویسٹیگیشن. آپ کو مرضی اچھا اب علی احمد قر صاحب پھر رانا صاحب ریزائن کرے, انویسٹیگیشن ہو. جی قر صاحب, سر اب آپ بتائیے. کامران شاہد صاحب, جس سر دیکھیں میں ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں اور وکیل ہوں, رائم ساری زندگی میں نے یہ جتنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی میرے نزدیک سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے ہیں. میں نے 7 سال جیل گزاری ہے, نواز شریف اور زرداری کے لیے نہیں, انہی غریبوں کے لیے گزاری ہے. آپ اب بھی ریکارڈ دیکھ لیں, جتنا میں غریبوں کے لیے بات کرتا ہے کوئی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک سیولائزڈ معاشرہ بننے جا رہے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی یورپ کی طرح ایک بہت ہی آخر جا کے بدل گئے ہو, سیولائزڈ معاشرہ بنے, اچھا خاصا آپ کا ریکارڈ تھا, آخر میں آگے تباہ برباد کر دی اپنی زندگی. پہلے کو بات تو کرنے دیں پلیز. سیولائزڈ معاشرے میں پرائم منسٹر بیٹھا رہے گا اوپر, پرائم منسٹر کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, اور جنرل صاحب کے سوال کا جواب دیں. منسٹر اوپر بیٹھا رہے گا, اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دی ہے اور کہہ رہے ہیں چلو آپس ہی کریں گے, وہ حکومت ختم ہو جائے. وہ نہیں ہوتی, ٹینشن نہ لو, مسئلہ یہ ہے. تو ٹینشن لو, حکومت آتی ہے. جی قر صاحب کمپلیٹ کر لیں سر. کارام شاہد صاحب, سر یہ دیکھیں جب یہ ان کو یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے بات کرنے کی آزادی ہے,
اگر میں اتنا شوقین ہوتا تو نواز شریف صاحب سے میں زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوں, زرداری صاحب سے زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوں. ملک ریاض صاحب اب بھی موجود ہیں, ان سے پوچھے 3 کیسز میں میری منت کی, میں ان کا وکیل نہیں بنا. پرویز ظہور الہی صاحب, پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں لاہور اسلام آباد میں, 1 مہینے تک انہیں سلائی کے لیے. سر آپ ایک کریڈیبل نام ہے, آپ کو ضرورت نہیں ایکسپلینیشن کی, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, آپ کریڈیبل نام ہے, آپ کی رائے ہے. تو اس لحاظ سے ہم نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر ایک چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہر آدمی کی عزت ہونی چاہیے. میں حسین نواز کو نہیں جانتا ہوں, نہ میرا کوئی تعلق ہے, مگر کہتا ہوں انویسٹیگیشن میں اگر آپ نے بات اگلوانی نہیں ہے, آپ ایک موضوع طریقے سے بات کریں میرے ساتھ. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ادھر آدمی کو جو ہے تو اور تم سے بلا کر پکارا جائے اور اس سے بات نکلوائی جائے, تو میرے خیال میں یہ رائٹ رانا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اپنا جو ہے وہ پی ٹی آئی چودھری صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان کے باقی قائدین بھی ہیں, اسی طرح سے جس طرح سے جنرل صاحب ہمارے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کافی مشکل ٹائم ہے, کیونکہ جو فساد پچھلے 1.5, 2, 3 سالوں سے انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ اب انہیں فلاپ تو ان کی جو اس قسم کی گفتگو ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن کے لیے جائیں تو اسٹیچر کے اوپر آئیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب باتیں اگلوائی جائیں, باتیں اندر سے نکالی جائیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن جے آئی ٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والے بڑے سیریس کویسچنز کو جو ہے وہ ریزالو کرے, ان کا جواب دے. اگر وہ ان کو ریزالو نہیں کرے گی تو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل جی جنرل صاحب کی بات سن لیں. جی سر بتائیے وہ نہیں کرے گا. جی جنرل صاحب بات کا دیکھیں, بات یہ ہے اگر جے آئی ٹی پہ جو بھی اعتراضات ہیں باہر تماشا بنانے کی بجائے سپریم کورٹ نے مقرر کیا, کیوں نہیں سپریم کورٹ میں جاتے ہی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے یہ ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے, اسی میں بریک لوں گا. اگر جے آئی ٹی پہ اعتراض ہے تو سپریم کورٹ جانا چاہیے, بریک لیں گے اس پہ. آج کا یہ پروگرام تھا, جی آئی ٹی پہ معاملہ چلتے رہیں گے. اگلے 25-26 دن میں جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم آپ کے سامنے رپورٹنگ کرتے رہیں گے. ہمیں دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.